السلام علیکم ناظرین اکرام، آج بہت مختصر سی بہت واضح ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اس بات سے متعلق ہے کہ اسلام کی ٹیچنگ جو ہے دنیا سے بھوک مری اور غربت کو مٹا سکتی ہے۔ اسلام کی ٹیچنگ میں دنیا سے بھوک مری اور غربت کو مٹا سکتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن شریف، جسے میں اکثر ہمیشہ قرآن شریف کا اور اللہ کے رسول کا ہی حوالہ دیتا رہا ہوں، اسی سسٹم کے تحت میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ اس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز جو کل عرش پر تھے اب فرش پر آتے نظر آ رہے ہیں۔ نظام حیات بالکل بدلا ہوا ہے۔ خاص کر کے میرا ٹارگٹ ہے سودی نظام کی مخالفت کرنا، سودی نظام اور جوئے والا نظام۔ جوئے والا نظام یہ ہے کہ آج جہاں ہم مال لگا رہے ہیں، کیا اس پہ گارنٹی نہیں کہ ہم کو نفع دے گا یا نقصان دے گا یا چت جائے گا یا پٹ جائے گا۔ اس طرح کا نظام جو شیئر کا ہے، یہ بھی چیتا پٹ ایک قسم کا چھوٹا موٹا جوا ہی ہے جو مارکیٹ کا رسک کور کرتا ہے۔ رسک کور کرنا کیا معنی ہوا؟ پتہ پر ڈائرہ اٹھیں گے تو بیگم نکلے گی بادشاہ، یا دگی نکلے گا یا تگی۔ تو یہ رسک ہے کہ جو پتہ پڑا ہوا ہے وہ ہمیں جتا سکتا ہے، ہرا سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان اس کا ہم کو کچھ خبر نہیں۔ اس نظام کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک طرح سے جوا کا ہی نظام ہے، مارکیٹ رسک کو کور کرنا۔ اور سودی نظام تو خیر بہرحال گناہ کا انتظام ہے ہی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی غریب کو کسی مجبوری میں قرض دینا اور اس قرض کے عوض میں اس سے زیادہ رقم وصولنے کو ہی سود کہا جاتا ہے، میعاد مقرر ہو یا معین ہو یا نہیں، یا 1 گھنٹے کے بعد ہی لینا ہو یا 1 روز کے بعد یا مہینے کے بعد۔ اس طرح سے میعادی یا غیر میعادی منافع صرف قرض دے کر کے واپس لینے کو، زیادہ واپس لینے کو ہم سود کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کے نظام کے پیچھے اب ساری دنیا دوڑ رہی ہے، ساری دنیا دوڑ رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ گریڈ آف ریچز از دا روٹ کاز آف پاورٹی، مانے دولت کی جو ہوس جو ہے یہی غربت کا اصل جڑ ہے۔ اس سے ہم کو بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم پر سود حرام کیا گیا، اور برعکس اس کے علاوہ یہ ہوا کہ تم پر زکوٰۃ فرض کر دیا گیا، یعنی کہ اپنے مال سے 40واں حصہ زکوٰۃ دو، یعنی جو 2.5% ہوتا ہے۔ اگر ہر امیر شخص اپنے مال کا 2.5% نکال کے غریبوں کے لیے رکھ دے تو یقینی طور پر حکمرانی مطلب ہزاروں بلین ڈالر، کروڑوں لاکھوں بلین ڈالر ہزاروں لوگوں کے پاس وہی موجود ہے۔ اگر وہ رقم کا 2.5% بھی نکال کے غریبوں کے لیے رکھ دیا تو دنیا سے بھوک مری اور غریبی مٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کلام شریف میں بتایا ہے وَلِلَّكُلِّ أُمَّةٍ جُعِلَ جمع معلومات، بڑی خرابی اس کے لیے بھی جو مال کو جمع کرتا ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا چلا گیا؟ ہرگز نہیں۔ ایک تو یہاں اشارہ ہے، دوسرا سورہ بقرہ میں مختلف مقامات پر سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور سود کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ جنہوں نے سود لے لیا ہے، توبہ کر لیا ہے تو ان کا تو معاف ہے، لیکن اب سودی نظام کو ختم کرتا ہے اسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی 2.5% اپنے مال میں سے۔ جو اہل مال ہے، اہل ثروت ہے، یعنی کہ ایک لیمٹ ہے 52 تولا چاندی اگر ان کے پاس ہے کھانے پینے کے بعد اچھے طریقے سے کمفرٹیبلی، تو اس میں سے ان کو 2.5% غریبوں کے لیے نکال دینا ہے، اور اس میں نکالنے میں مقرر کر دیا ہے کس قسم کو لوگوں کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ کر دیا، نکال دیا، باپ کو دے دیا، بیٹا کو دے دیا، پوتا کو دے دیا، دادا کو دے دیا، ناتی کو دے دیا، نتنی کو دے دیا۔ اس طرح سے نہیں، منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں محققین کو مقرر کیا ہے کہ کس قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، جس میں یہ تو ایک دم نہیں آتے ہیں کہ منی لانڈرنگ نہ ہو سکے۔ باپ، ماں، بیٹا بیٹی، دادا نانا نانی، پوتا پوتی، جو لگاتار سلسلے میں اوپر جانے میں اور لگاتار نیچے جانے میں، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا سکتا ہے۔ برعکس ہم دیکھتے ہیں دوسری قومیں کسی خاص ذات کو دان دکشنا کرنے پر سمجھتے ہیں کہ پورن ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں کوئی صرف تبھی ہم کو ثواب ہو سکتا ہے، اس میں پورن ہو سکتا ہے، یعنی ہم آسپیشس ہو سکتے ہیں، ہم مددگار سے ہو سکتے ہیں، کب سمجھے جا سکتے ہیں؟ جب ہم اس مال کو غریب کو دیں، بغیر ذات پات کے غریب کو دیں، بھوکے کو دیں، نہ کسی ذات سے، نہ کہ عالم کو، نہ فاضل کو، نہ امام کو،
نہ مولوی کو، بلکہ اس شخص کو جو اپنی کفالت کرنے کے لیے ناکافی ہے، وہ اپنے رقم اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا ہے، خاص کر کے ایسے لوگوں سے جو مہذب ہیں، پیسہ بھی نہیں مانگتے شرم کے معنی، اور اپنی غرض کو، اپنی بھکمری کو بھی ظاہر نہیں کرتے، ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غریب ہیں، تو ان کو دینا چاہیے۔ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مانگے ہاتھ پسارنے کو خراب سمجھتے ہیں، لہٰذا ہر وہ شخص جو مالدار ہے اگر اپنی کمائی کا 2.5% نکالے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں اسلام میں، تو دنیا سے بھوکمری ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کو ہم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اس رقم کو صرف 2.5%، ان کی پوری رقم کو نہیں، صرف اس کا زکوٰۃ والا 2.5% ہی کافی ہو جائے گا غریبی کو ختم کرنے کے لیے دنیا سے، اور بھوکمری کو ختم کرنے کے لیے، اور احسان جتانے کے لیے ہم نہیں دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی بھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ بدحالی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کا اجر محفوظ ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہے۔ تو یہ ہے ٹیچنگ آف اسلام۔ پیسے کے معاملے میں صرف نظام سود کا جو سسٹم ہے، یہ برباد کرنے والا سسٹم ہے۔ اس کو ماہرین معاشیت، یورپ کے ماہرین معاشیت نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ یورپ کے بھی ارتھ شاستری نے اس سودی سسٹم کو کہا ہے کہ نہیں، یہ برباد کرنے والا سسٹم ہے۔ مارکیٹنگ شیئر والی بھی سسٹم جو ہے، جو مارکیٹ اس پہ کور کرتا ہے، ایک طرح کا جوا ہی ہے۔ اس طرح کے عادت سے، اس طرح کے انویسٹمنٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ایسا رقم لگانا چاہیے جسے صاف ظاہر ہو کہ ہم لگا رہے ہیں، اگر نہیں کہ نفع دے گا تو کم سے کم مال تو پڑا رہے گا۔ بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل پر نئے سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں اس طرح کی بابرکت ویڈیو نہ ہوں۔ تھینک یو۔